حاضرین کرام، دوسری حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، اے لوگو جو ہمارے غیروں کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب فیصلہ کر لیجئے ہم کس میں سے ہیں؟ صحابہ کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، اہل بیت کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں میں سے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ جب ان کی صورت و شباہت ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا طور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے اخلاق اور عادات ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ان کے چاہنے والے ہوئے؟ چاہنے والے ہونے کے لیے صورت اور شکل بھی تو ہونی چاہیے۔ سرکار فرما رہے ہیں جو ہمارے غیروں کا طریقہ اختیار کرے، غیروں کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو تم سلام کرو تو اپنی زبان سے سلام کرو، ساتھ میں ہاتھ اٹھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سلام کے وقت ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ تم یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو سلام کرنے میں بھی، کیونکہ یہودی جب سلام کرتے ہیں تو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور عیسائی جب سلام کرتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے سلام کا طریقہ ایسا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے تقریباً جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آج کل کا کلچر بھی ایسی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے ہائے ہلو کہتے ہیں۔ یہ سلام نہیں ہے، اسلام کا سلام نہیں ہے۔ اسلام میں سلام کا حکم زبان سے کہنے کا ہے، اور ساتھ میں ہاتھ اٹھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ ہاں کسی کی آواز دور تک نہیں پہنچ رہی ہے، وہ آواز سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھائے، وہ بھی عیسائیوں کے طریقے کے جیسا نہ ہو تو پھر درست ہے۔ اور عیسائی جو سلام، یہودی جو سلام کرتے ہیں وہ انگلیوں کا اشارہ، مطلب سیلیوٹ۔ تو یہ سیلیوٹ مارنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، سلام کرنے میں بھی مسلمان یہودیوں کا طریقہ نہ اختیار کرے، عیسائیوں کے طریقے سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حکم فرما رہے ہیں، اور یہ آداب میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے، مستحب اعمال میں سے ہے۔ جب مستحب عمل آداب میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ غیروں کا طریقہ اختیار نہ کریں، بے دینوں کے طریقے پہ نہ چلے، تو پھر حرام اور ناجائز بلکہ کفر و شرک والے اعمال میں اگر مسلمان غیروں کی پیروی کرنے لگے، وہ کیسے مسلمان باقی رہیں گے؟